السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں قرآن سماع اکیڈمی میں، سو دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم لوگ کل کلاس میں دیکھے تھے آیت نمبر سورہ بقرہ کی 140 تک ہم لوگ رک گئے تھے۔ اب 141 سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو ہے تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، وہ عمل کرتے ہیں۔ 142 جلد ہی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبیلے سے کسی چیز سے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اسے چاہتا سیدھا راہ دکھاتا، جسے چاہتا ہدایت دیتا۔ 143 اور جیسا تمہیں ہدایت دی، اس طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور اے نبی، جس قبیلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے، اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ادائیوں کے بال پھیر جاتا ہے۔ بے شک یہ قبلہ کی تکلیف بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہوں نے اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسے نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ 144 ہم اپنے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہو، پھر آپ اپنے منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لینا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں۔ وہ عمل کرتے ہیں ہے۔ 145 اور اے نبی، اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے جائیں جنہوں نے کتاب دی گئی تھی، وہ بھی اپنے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ اور اگر آپ ان کی خاصیت کی پیروی کے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ 146 جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ بے شک ان میں سے ایک گروہ حق چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ 147 یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کی متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ 148 اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتے ہیں، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ 149 اور اے نبی، آپ جہاں بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان سے غافل نہیں جو عمل کرتے ہیں۔ 150 اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور اے مسلمان تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی طرف جانب پھیر لو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے۔ ہاں ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہے، اور بس تم ان سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ 151
جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ہم تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو وہ باتیں تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ 152 تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ 153 اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 154 اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے گا انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ 155 اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک کے اور مالوں جانوں سے پالوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ 156 وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بے شک اللہ کے لیے ہے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ 157 یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت پر فتح پانے والے۔ 158 بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پاس جو شخص بیت اللہ ہے حج یا عمرہ کرے اسے پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کی طواف کرے، اور جو شخص خوشخبری سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ 159 بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ سارے دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول رکھ کر بیان کر دیا، وہی لوگ جن پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں اور سب لعنت کرنے والوں پر لعنت ہے۔ 160 مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور ان اپنے صلاح کر لے اور حق کو کھول کر بیان کرے، کیا وہی لوگ ہیں جن کے میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے ہماری 160 آیت مکمل ہو گئی۔ امید ہے آپ سب کو ٹرانسلیٹ قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ سمجھنے آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا، ہم لوگ اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ یہ ہمارا مکمل ہو گیا بات، اور میرا مقصد یہ ہے کہ آدھے آیت کا ہی کمپلیٹ کرنا، پورا کر نہیں سکتے کیونکہ ہمیں یہ سورہ بقرہ کمپلیٹ کرنا نہیں ہے، اصل ہمیں ٹرانسلیٹ پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے غور فکر کریے اس پر، اللہ نے کیا کیا فرمایا غور کریے اور اپنی زندگی میں مقرر کرنے کی کوشش کریے اور متعلق اس کے زندگی گزارنے کی کوشش کریے، اپنا لائف سٹائل اللہ کے واسطے چینج کریے، اپنا سیلف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واسطے چینج کریے۔ آگے بڑھیں گے۔ بے شک 161 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے وہ کفری تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے فرشتوں اور سب کی لعنت ہے۔ 162 وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو اس کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، انہیں مہلت دی جائے گی۔ 163 اور ہمارے معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 164 بے شک آسمان اور زمین کی پیدائشی میں سے، رات اور دن کے بدل کر آنے والے میں اور ان کی خواہشاتوں میں سے، سمندر میں ان چیزوں کی چلتی ہے جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور اللہ کی نازل کردہ آسمانی پانی میں سے پھر اس کے ذریعے سے آسمان کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان میں ہر قسم کے جانوروں میں ان سے زمین میں پھیلایا، اور وہ ہواؤں کو پھیرنے والا، اور وہ بادلوں میں سے آسمان اور زمین کے درمیان پابند کرنے والا، عقل مندوں کے لیے نشانی۔ 165 اور بعض لوگ وہی ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسا اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت دنیا میں دیکھیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں کہ بے شک ساری قوت اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔
عذاب دینے والا ہے۔ 166 جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگ سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلق کٹ جائیں گے۔ 167 اور جن لوگوں نے پیروی کی کہ وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپس ہو، تم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جاؤ گے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کے اعمال کو ناکام کوشش بنا کر ان کے سامنے اسی طرح دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ 168 اے لوگو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال ہو، پاکیزہ ہو، اور مت پیروی کرو شیطان کی وہ قدموں کی کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 169 باس وہ ہے جو تمہارا سے برا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ 170 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگر ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہو اور نہ انہوں نے راہ ہدایت پائی ہو۔ 171 اور جس لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جو جانور کو پکارتا ہو جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ 172 اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم پر رزق کے طور پر دی گئی ہیں۔ اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ 173 اللہ نے جو تم پر صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکار کر ذبح کیا جاتا ہے، جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ 174 بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرے اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاکیزی کرے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ 175 وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا ہے اگر وہ آگ پر اس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ 176 یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب پر اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے۔ 177 نیک یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمان پر اور آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور مال اور محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں، ثواب کرنے والوں اور گردنیں جھکانے کے لیے خرچ کرے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ نیکی ان کی بھی ہے جو عہد کر لے تو اپنے عہد پورا کرو اور تنگ دستی، تکلیف میں، لڑائی کے وقت صبر کرو، وہی لوگ سچے اور وہی پاکیزہ ہیں۔ 178 اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا،
عذاب کے بدلے، غلامی کے بدلے، اور عورت کے بدلے۔ پھر جس قتلی کو اس کے بھلائی مقتول کا والی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریق سے اتفاق دیات کا مطالب ہو اور اچھی طرح سے دیات کی تعدیت ہو، یا تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر بھی اس کے بعد جو شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 179۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی زندگی ہے تاکہ تم قتل غارت سے بچو۔ 180۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑ جا رہا ہو تو وہی دینے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے کی وصیت کرے۔ یہ متقی پر لازم ہے۔ قرآن سے بھی کتنی مسٹیکس کرتے دیکھیے، اللہ اکبر۔ 181۔ پھر جو شخص اس وصیت کو ان لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو ان کے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ 182۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ 183۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم پر 100 روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جب تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ 184۔ روزے گنتی کے چند دن ہے، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو پھر نہ رکھے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اسے اس کی بہتر۔ 185۔ رمضان کے مہینے وہ ہے جس میں قرآن نازل کی گئی ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کی باطل سے جدا کرنے والا دلیل ہے۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ ان کے روزے رکھے۔ شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔ 186۔ اور اے نبی، جب میرے بندے اپنے آپ سے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ 187۔ تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپس کی خیانت کرتے ہو، ان سے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے لکھا رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ پیو ہاتھ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح روشنی ہو جائے۔ پھر تم روزے کی رات کو پورا کرو، اور جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ 188۔ اور تم اپنی مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور
انہیں حکیموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کو معلوم میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ 189 اے نبی، آپ سے چاند کے علاوہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگ کے لیے جو حج کے لیے اوقات مقررہ ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پیشواؤں کی طرح سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے اور اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فتح پاؤ۔ 190 اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، جہاد کرو اور تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارا یہاں پر 190 آیت مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ 191 سٹارٹ کریں گے، اور اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں قرآن کو ایسی پورے ہر چیز سے نازل کر دے قرآن کا، اور اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے، آمین۔ اے اللہ ہم سب کو یہ قرآن کے ورڈ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی ہمارے پریشانی ہے قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہم سب کو آمین ثم آمین۔ سو دعا پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔